اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہماری گفتگو حروف اللہ کے بارے میں ہے۔ حروف اللہ جو ہے یہ 3 ہیں: واو، الف، یا۔ یہ حروف اللہ جس لفظ میں بھی ہوں اس لفظ کو کہا جاتا ہے معتل۔ معتل حروف اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں اللہ سے مقصود ایسا ہے جیسے علت ہو، اس میں علت یعنی مثلاً وہ لفظ بیمار ہے، وہ لفظ مریض ہے، تو معتل یعنی وہ گویا مریض ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، ان کو کیوں پہچاننا ضروری ہے اور معتل کو معتل کہا جاتا ہے؟ ان حروف اللہ کو جب یہ آ جائیں تو اس لفظ میں ان کی شناخت جو ہے وہ بعض اوقات ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف اللہ جو ہیں یہ تبدیلی کی زد میں ہوتے ہیں، تبدیلی کی زد میں ہوتے ہیں حروف اللہ، لہٰذا ان کو پہچاننا ہوتا ہے۔ جس طرح واو کے ساتھ لفظ قول ہے، قول یعنی بات، تو یہاں پر قول واو جو ہے یہ حرف اللہ ہے۔ لفظ باع یعنی اس نے بیچ دیا، تو لفظ باع میں الف آئی ہے، یہ فعل ہے، تو اس میں جو الف ہے اس کی وجہ سے یہ معتل ہے۔ یا جیسے لفظ یسر ہے، یسر میں یہ آئی ہے، تو یہ کی وجہ سے یہ معتل کہلائے گا۔ لہذا لفظ قول، لفظ باع اور لفظ یسر یہ تینوں الفاظ معتل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک میں حرف اللہ پائے جاتا ہے۔ قول میں واو حرف اللہ ہے تو قول معتل ہے، باع میں الف حرف اللہ ہے تو یہ باع بھی معتل ہے، یسر میں یہ حرف اللہ ہے تو یسر معتل ہے۔ لہٰذا جس لفظ میں بھی حروف اللہ میں سے کوئی ایک حرف پایا جاتا ہو، واو، الف یا کوئی ایک حرف بھی اس لفظ میں پایا جاتا ہو تو اسے کہا جائے گا معتل۔ اور جس لفظ میں ان حروف اللہ میں سے واو، الف، یا میں سے کوئی حرف بھی نہ پایا جاتا ہو اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کلمہ صحیح، یعنی وہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بیمار حرف، کوئی اللہ والا حرف جو ہے حرف اللہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے لفظ سلیمہ ہے، سلیمہ، اس میں نہ واو پائی جاتی ہے، نہ الف پائی جاتی ہے، نہ یہ پائی جاتی ہے۔ یا جس طرح لفظ ذہبہ ہے، ذہبہ میں نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، لہٰذا یہ دونوں الفاظ صحیح ہیں۔ تو اس معتل اور صحیح کی بنیاد پر بہت سارے الفاظ معتل بھی ہمیں ملیں گے اور بہت سارے الفاظ صحیح بھی ملیں گے۔ آگے یہ ہے کہ معتل کی مختلف اقسام ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔